جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پاک نام لینے کے بعد اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار المدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس برگاہ میں حدیث درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کے اوپر گفتگو ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو۔ نہاں کہتے ہیں چھپا ہوا ہونا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہتے ہیں سب سے بڑا غیب ہے اس کائنات کا اللہ تعالیٰ، جس کو کسی نے دیکھا بولیں نہیں، کسی نے خدا کو دیکھا ہے کسی نے نبی پاک علیہ السلام کے سوا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نبی نے دیکھا، نہ کسی فرشتے نے دیکھا۔ تیری اور میرے نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی ان آنکھوں سے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا سرکار سے چھپا ہوا ہو سکتا ہے کہ جب اس کائنات کا سب سے بڑا غیب اللہ جو کسی کو نظر نہیں آتا، حضور نے اس خدا کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ میں آج انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب شریف کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ کچھ لوگ اس حوالے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اور چونکہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ رسول غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔ بھئی جو بات پتہ ہو اسی کا بتانے کا کہا جا سکتا ہے نا۔ کسی کو بات پتہ ہی نہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بتا نہیں رہا، کنجوسی کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں اسے، کو کنجوسی کرے گا وہ؟ بولے ہاں ذرا، کرے گا؟ پتہ ہی نہیں اسے، وہ کیا کنجوسی کرے گا؟ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی سادہ سا بندہ، اسے نماز کے 7 فرائض کے نام نہیں آتے، ایک بندہ اسے کہتا ہے کہ مجھے نماز کے 7 فرائض سناؤ، وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتے۔ یہ آگے سے کہتا ہے تو بڑا کنجوس بندہ ہے، علم دا کنجوس ہیں، تم انہوں دستا نہیں پیا۔ بھئی اسے آتے ہی نہیں، کہاں سے بتائے تمہیں؟ جسے پتہ ہوگا وہی بتائے گا نا۔ اللہ فرماتا ہے میرا رسول غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، بخل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کائنات خود کہہ رہا ہے کہ میرا رسول غیب جانتا ہے، جب جانتا ہے تو بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا نا، جانتا ہے تو بتاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کا کیا انداز میں بتاؤں آپ کو۔ حضور علیہ السلام کے تو جو صحابہ ہیں، ان کے تو جو ساتھی ہیں، ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ یہ الخصائص الکبریٰ میرے پاس موجود ہے۔ کسی بندے نے کسی مذہب کا، چاہے وہ جو ہے وہ یہودی مذہب کا ہو یا عیسائی مذہب کا ہو یا آسمانی کتابوں کے جو الہامی مذاہب ہیں،
जो एक होता है बुत परस्त होना, मुशरिक होना, और एक होता है आसमानी किताबों का मानने वाला होना, यहूदी या ईसाई वगैरह। तो किसी बंदे ने नबी के अलावा कभी किसी ने दावा नहीं किया था कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो वहय लेकर आते हैं, अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, मैंने उन्हें देखा है। किसी ने ये दावा नबी के अलावा किसी ने नहीं किया था। हज़रत हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा देखा है। ये सरकार के सहाबी हैं, सरकार के क्या हैं? सहाबी। वो कहते हैं मैंने जिब्राईल को 2 मरतबा देखा है। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मिलने के लिए गए तो देखा उनकी तबीयत ख़राब है। अब चूँकि उनकी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सिद्दीक़ बाप की सिद्दीक़ा बेटी, हुजूर के निकाह में थी। हुजूर इस इरादे से अपने घर वापस आए कि मैं जाके ना अपनी बीवी को बताता हूँ कि तेरे अब्बा जी बीमार हैं, जाके उनका पता लेके आऊँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने घर तशरीफ़ लाए तो जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ लाए, आगे अभी आके बताया था, इतने में दरवाज़े पे दस्तक हुई। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा से पूछते हैं देखो दरवाज़े पे कौन है। इतने में हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ की आवाज़ आ जाती है कि मुझे अंदर आने की इजाज़त है। उन्हें सरकार इजाज़त देते हैं, वो आ जाते हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे अब्बा जी आए हैं, हज़रत अबूबकर सिद्दीक़। हुजूर हैरान हो जाते हैं, सिद्दीक़ अभी तो बीमार था और मैं अपनी बीवी को बताने आया हूँ तेरी बेटी को कि मेरा यार और तेरा बाप बीमार है, जाके पता लेके आओ। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ का तू इतनी जल्दी ठीक हो गया, मेरे पीछे पीछे तू आ भी गया है। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, जब सरकार अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब फरमाया कि इतनी जल्दी ठीक कैसे हुए हो, हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर जब आप चले गए तो मुझे गनूदगी आई, नींद की कैफियत तारी हुई। और क्या हुआ? कहते हैं मेरे पास हज़रत जिब्राईल आए। कौन आए? हज़रत जिब्राईल आए। उन्होंने मेरी नाक के अंदर एक दवाई डाली और मैं उठ के खड़ा हो गया और मैं फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं सरकार से मिलने जाता हूँ। यहाँ पे 2 बातें इस हदीस से साबित करना चाहूँगा। पहली ये कि लोग सरकार के इल्म गैब पे एतराज़ करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जिनके सदक़े से उनके सहाबा को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा सब मलाइका का सरदार फरिश्ता, सब मलाइका से अफजल फरिश्ता, हर नबी का सहाबी फरिश्ता, वो फरिश्ता जिसने हर नबी से मुलाकात की है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी के साथ जिसकी मुलाकात है, हर नबी का जो सहाबी है, तमाम मलाइका में सबसे अफजल फरिश्ता। आज हम जैसे लोगों को तो आम फरिश्ते नज़र नहीं आते, हमारे लिए तो आम फरिश्ते भी गैब हैं। लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हज़रत जिब्राईल के साथ मुलाकात हुई। अभी भी तुम कहते हो सरकार के इल्म गैब पे सवाल करते हो, उनके सदक़े उनके यारों को भी गैब नज़र आ जाता था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से हज़रत जिब्राईल की ये मुलाकात हुई। फिर आगे चलें, कमाल की बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, सहाबा का अंदाज़ देखें। आज लोगों को थोड़ा सा उरूज मिल जाए, थोड़ी सी शान मिल जाए, अल्लाह रसूल को भूल जाते हैं। कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, कभी नहीं गिन सकते। गिनना चाहो क्या क्या गिनोगे? ये एक मौजू अलहदा है, मैं इसकी तरफ आना नहीं चाहता। लोगों को थोड़ा सा उरूज मिल जाता है, थोड़ी सी शान मिल जाती है, अल्लाह रसूल को भूल जाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम उम्मतों में नबियों के बाद सब इंसानों में पहले नंबर का इंसान, जिस वक़्त उन्हें इतनी बड़ी शान मिली, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई और उनके दम की वजह से, उनकी दवाई नाक में डालने की वजह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने शिफा दी। तो क्या किया? उठ के कोई अपनी शान पड़ी थी, कोई अपने आप को बड़ा समझा था? ना किया क्या? सबसे पहले अपने आप को लेकर हुजूर के दरवाजे पे हाजिर हो गए। गोया ज़ुबानी हाल से ये कह रहे हैं जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने ख़रीद के अनमोल कर दिया। हुजूर ये शाने
آپ کی غلامی کا صدقہ ملی ہیں کہ آج جبرائیل علیہ السلام نے میرے سے ملاقات کی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی ہیں میں حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا حضور ایک بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل ہیں۔ کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت عائشہ کو کوئی نظر آیا تھا تو پوچھا تھا نہ نظر آتا تو سرکار سے یہ سوال کرتی حضور آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں، کوئی نظر آیا، کچھ نظر آیا تو پوچھا حضور یہ بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل ہیں۔ جب یہ بات ہوئی نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام دے رہا ہے، جبریل تمہیں سلام دے رہا ہے، جن کے صدقے، جن کے صحابہ کو، جن کے اہل بیت کو، جن کی بیویوں کو غیب سے سلامیاں آ جاتی ہیں ان کے اپنے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نام سنا ہوگا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ جس وقت آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی جو رہائش تھی وہ اس وقت آپ مکہ شریف کے اندر جو ہے وہ آپ رہ رہی تھیں، اور وہاں پہ آپ بیمار ہوئیں۔ جب بیمار ہوئی نا تو آپ نے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے باہر لے کے جاؤ، مکہ سے باہر، سمجھ آ رہی ہے نا صاحب کو، مکہ سے باہر لے کے جاؤ۔ چونکہ ان کا حکم تھا لوگ انہیں مکہ مکرمہ سے باہر لے گئے۔ مکہ مکرمہ سے جب باہر چلے گئے مقام صرف وہاں پہ پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تک مجھے چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہتی ہیں یہاں میرا وصال ہوگا، درخت کے نیچے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد اس درخت کے نیچے کیا تھا، حضور سے میرا نکاح اس درخت کے نیچے ہوا تھا، یہاں مجھے چھوڑ دیں، یہاں میرا وصال ہوگا۔ کیوں؟ آپ فرماتی ہیں مجھے حضور نے فرمایا تھا اللہ تجھے مکہ میں موت نہیں دے گا، مجھے پتہ ہے اگر آپ لوگ مجھے بیماری کی حالت میں مکہ میں رکھ دیں گے، جتنا عرصہ مکہ میں رہوں گی مجھے وفات نہیں آئے گی، مجھے مکہ سے باہر نکالیں، جہاں میرا سرکار کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہاں لے کے جائیں، وہاں مجھے موت آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تجھے مکہ میں موت نہیں آئے گی۔ حضور کی علم غیب کی خبر یوں پوری ہوئی جب آپ کو مکہ سے باہر لے جایا گیا، پھر اس مقام پہ جا کے آپ کا وصال ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، صحابیہ تھی آپ کی، وہ آ کے کہتی ہے حضور میرے لیے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں، مجھے جنگ میں ساتھ لے جائیں۔ عورت کہتی ہے حضور مجھے جنگ پہ ساتھ لے جائیں اور دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے جنگ میں ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تجھے گھر میں ہی شہادت کی موت عطا فرما دے گا، گھر میں۔ اچھا صحابہ کا انداز تو دیکھیں ذرا، صحابہ کا ایمان کیسا ہے حضور کے جملوں پہ۔ سرکار نے فرمایا تجھے گھر میں شہادت مل جائے گی، صحابہ نے اس عورت کا نام لینا چھوڑ دیا، اسے شہیدہ کہہ کے بلانا شروع کر دیا، ہے زندہ، اس سے بات کرتے ہیں شہیدہ کہہ کے بلاتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان تھا کہ سرکار نے بتا دیا ہے، غیب کی خبر دے دی ہے کہ تجھے اللہ غیب کی خبر دیتے ہوئے سرکار نے فرمایا تجھے اللہ گھر میں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے نام لینا چھوڑ دیا، شہیدہ کہنا شروع کر دیا، ہے زندہ، بات کرتی ہے لوگوں سے، زندہ ہے، لیکن صحابہ شہیدہ کہتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ وصال ہو گیا، حضور ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، وہ عورت ابھی بھی زندہ ہے۔ صحابہ کا ایمان ابھی بھی ڈگمگایا نہیں کہ جس نبی نے فرمایا تھا تو گھر میں شہید ہو جائے گی، وہ نبی تو ظاہری طور پہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ہم اسے شہیدہ کہنا چھوڑ دیں، یہ تو ابھی تک شہید ہی نہیں ہوئی۔ صحابہ نے پھر بھی شہیدہ کہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، سارا گزر گیا، 2.5 سال وہ شہید نہیں ہوئی، صحابہ نے پھر بھی شہیدہ ہی کہا۔ آخو سبحان اللہ، ابھی تک وہ شہید نہیں ہوئی، صحابہ نے پھر بھی شہیدہ ہی کہا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، کئی سال گزر گئے، ابھی تک وہ شہید نہیں ہوئی، صحابہ روزانہ شہیدہ کہہ کے بلاتے۔ پھر ہوا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک لونڈی اور ایک غلام رکھے ہوئے تھے، اور انہیں کہا تھا کہ میری اولاد نہیں ہے، جب میں فوت ہو گئی تو میری طرف سے تم آزاد ہو،
ان دونوں نے آپس میں منصوبہ بندی کی کہ اس نے پتہ نہیں کب مرنا ہے، اسے مل کے قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہم تو آزاد ہو جائیں۔ ان دونوں نے اس صحابیہ کو شہید رات کے وقت کر دیا۔ جب وہ شہید ہوئیں یہ دونوں بھاگ گئے، صبح محلے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے جو ہے وہ سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ انہیں پکڑا گیا، انہیں سزا دی گئی، وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچی کہ وہ عورت جنہیں آپ شہیدہ کہتے تھے، کل رات ان کے خادم اور ان کی لونڈی جو ہے انہوں نے اس صحابیہ کو شہید کر دیا ہے، حضرت عمر نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس واقعے کا دکھ تو ہوا ہے لیکن یقین ہو گیا ہے میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ فرمان پورا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تو شہید ہو جائے گی گھر میں، تجھے جانے کی ضرورت جنگ میں نہیں پڑے گی۔ یہ ایمان ہے صحابہ کا کہ اتنے سال تک وہ شہید نہیں ہو رہے، صحابہ نے پھر بھی شہید ہی کہا، صحابہ کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ اور آج کا بندہ وہ دو چار لفظ پڑھ لے، وہ کہتا ہے نبی کا کام ہوتا ہے نماز روزے کے مسائل بتانا، زکوٰۃ کے مسائل بتانا، حج کے مسائل بتانا۔ سنیو یہ تم کیا شانیں بیان کرتے ہو کہ حضور علم غیب کی خبر دیتے ہیں، وہ دور کی خبریں دیتے ہیں، ان کا ان باتوں کے ساتھ کیا لینا دینا؟ کیا نبی غیب کی خبریں بتانے کے لیے آتا ہے؟ یہ انداز ہے آج کے بندے کا، جبکہ صحابہ کا انداز یہ تھا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر، فلک سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو، توجہ کیجئے گا ذرا، میرے ذہن کے فلک پر، یعنی میرے ذہن جتھے اینڈ ہو گیا، جتھے حد مک گئی، آگے آسمان آ گیا، فل اونچائی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ وہ صحابہ کا انداز یہ تھا کہ ہمارے ذہن کا جہاں اینڈ ہو جاتا ہے وہاں جا کے جو سوال آتا ہے حضور کے زمانے کی مٹی اس کا جواب دے چکی ہے۔ اور ایک بڑی لطیف بات جو یقیناً آپ کے لیے نئی بات ہوگی، یہ میں گوش گزار کرنے لگا ہوں، امام بیہقی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت ربعی بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بھائی تھا جس کا نام ربیع تھا، ربعی اور ربیع یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نام ہیں، وہ فوت ہو گیا اور وہ بندہ بڑا نیک تھا۔ اب بندہ اتنا نیک تھا کہ وہ گرمیوں کے دنوں میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتا، یعنی نفلی روزے، اور سردیوں کی راتوں میں بہت زیادہ نفل پڑھا کرتا، بہت زیادہ قیام کیا کرتا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ گرمیوں کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہیں اور سردیوں کا وضو اللہ کو بڑا پسند ہے، تو یہ کام وہ کیا کرتا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تو میں نے اس کی میت کے اوپر چادر ڈالی، فوت ہو گیا ہے، کنفرم ہے کہ فوت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کے جسم کے اوپر جب چادر ڈالی تو وہ آگے سے ہنسنے لگا، میں نے اس کی میت کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے ہنستے ہوئے دیکھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا کہ اے میرے بھائی کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، یعنی دنیاوی زندگی کی طرح، کہ تجھے میت بن جانے کے بعد تو مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے روح و ریحان اور ایسے کریم چہرے سے ملا جو کہ غضبناک نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا؟ مرے بندے سے بات ہو رہی ہے۔ الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور جس ہستی کی یہ کتاب ہے ان کی یہ شان ہے کہ انہیں جاگتی آنکھوں سے، خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے 70 مرتبہ تیرے اور میرے نبی کے زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ اس ہستی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی روایت اس کو نقل کر رہے ہیں۔ حضرت ربعی نے اپنے فوت شدہ بھائی سے کہا جن کا نام ربیع تھا، ربعی علیحدہ نام ہے اور ربیع علیحدہ نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ تم جتنا گمان کر سکتے ہو اس سے زیادہ آسان میں نے موت کو پایا ہے۔ اسی نے نا کہ وہ ساڑھے کو بندہ پوچھنا کہ فلانا کام جڑا وہ کہیں دا اسی نے وہ ایڈا جدا جنہ جھوٹ مارو،
اے محاورہ استعمال ہوتا ہے نا کہ جنہ جھوٹ مارو. انہوں نے کہا تم جتنا گمان کر سکتے ہو, جنہ تینوں سوکھا لگے, جڑی تینوں سوکھی لگے, وہ دے نالوں میں سوکھا میں موت نو پایا ہے. اب آگے چلیں, جو آگے اصل بات ہے, جو اس سے اہم بات ہے, جو آگے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ, امام ابو نعیم کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بیان کیا نا, تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ربعی نے سچ کہا کہ اس کا بھائی مر جانے کے بعد اس سے باتیں کرتا رہا, یہ سچ کہہ رہا ہے. حضرت ام المومنین اس کے اوپر ڈگری دے رہی ہیں, سند دے رہی ہیں کہ گل سچی ہے. اسی وہ کہنے ہیں نا کہ کاغذات پینٹ دے فلانے بندے کو تصدیق کرا لو جا کے. اب اس بات کو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ صحیح ہونے کی سند دے رہی ہیں, اس کو دستخط کر کے اوکے کر رہی ہیں. کیا آپ فرماتی ہیں کہ اس نے بالکل سچ کہا ہے کہ اس کا بھائی مرنے کے بعد اس سے باتیں کرتا رہا. کیا آپ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا تھا میری امت میں ایک ایسا شخص آئے گا جو مر جانے کے بعد بھی باتیں کرے گا. یہ پہلے سرکار فرما کے چلے گئے. سرکار علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. حضرت ربیع فوت ہوئے, فوت ہو جانے کے بعد اپنے بھائی سے ان کی میت باتیں کرتی رہی. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس یہ واقعہ گیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ واقعہ بالکل سچا ہے, اس نے جھوٹ نہیں بولا. کیوں کہ میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص آئے گا جو مر جانے کے بعد بھی باتیں کرے گا, جو مرنے کے بعد بھی بات کر سکے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ غیب کی خبریں ہیں جن کو پورا ہوتا زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور آج بھی کئی ایسی غیب کی خبریں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کو آپ ابھی اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسے سلاطین آئیں گے, یعنی ایسے بادشاہ آئیں گے, ایسے سلاطین آئیں گے جن کے دروازوں پر فتنوں کی ایسی جگہ ہوگی جیسے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. یعنی ان بادشاہوں کے پاس اتنے فتنے ہوں گے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, دوسری حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں, میرے آقا فرماتے ہیں یہ حدیث پاک آپ نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھی ہے, اتنی صدیاں پہلے میرے نبی نے فرما دیا. حضور فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے شراب پیئیں گے. کیا پیئیں گے؟ کیا پیئیں گے؟ شراب پیئیں گے, مگر اس کا نام کچھ اور رکھ لیں. آج کل وسکی کہا جاتا ہے, اور ایک دیوبند کا مولوی یا مفتی کبھی وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا تھا کہ وسکی حلال ہے, شراب حرام ہے. میں نے جب اس کی یہ بات سنی, رب کعبہ کی قسم میں نے کہا کہ تیرا قصور نہیں, سرکار نے فرما دیا تھا. میرے نبی جب 1400-1500 سال پہلے بتا کے گئے تھے کہ ایک وقت آئے گا برائی وہی ہوگی, نام بدل دیا جائے گا. آج سود کا نام بھی بدل دیا گیا ہے. سود کو آج کوئی انٹرسٹ کہتا ہے, کوئی اس کو جو ہے وہ منافع کہتا ہے, کوئی مختلف طریقے سے کوئی جرمانہ کہتا ہے, نام بدل دیے آج ہم نے. میں اگر اس موضوع پہ آ جاؤں کہ کون کون سی وہ غیب کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھی ہے, تو یہ ایک طویل موضوع ہو جائے گا. آخری حدیث پاک میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا دین اتنا پھیلے گا, اتنا پھیلے گا, یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں لوگ دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے. دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے. پھر آیا وہ وقت جب موسیٰ بن نصیر نے دریا کے اندر اپنا گھوڑا ڈالا, آگے پانی نے آگے چلنے نہیں دیا, اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا رب کعبہ کی قسم, اس نے کہا ہے مولا اگر آج یہ پانی بیچ میں نہ آ جاتا, اگر آگے سمندر نہ آ جاتا, تو میں پوری دنیا میں تیرے اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا. وہ ایسا عظیم مرد مجاہد جس کے بارے علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. موسیٰ بن نصیر کئی صدیوں کے بعد آ کے سرکار علیہ السلام کے دین کو اس نے اتنا پھیلایا کہ اس نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا. بحر ظلمات کا مطلب تھا ظلموں کا سمندر, اس سمندر میں سفر کرنا ممکن ہی نہیں تھا, اتنا خطرناک قسم کا پانی تھا, لیکن اس کے دل میں اعلاء کلمت الحق کا جذبہ اتنا تھا کہ میں ساری دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہوں. اس نے گھوڑا ڈال دیا,
اللہ اکبر، اس نے کئی صدیوں کے بعد آ کے پانی میں اپنا گھوڑا ڈالا، میرے حضور صدیوں پہلے خبر دے کے گئے۔ تو یہ کئی ایسی احادیث جو ہم نے اپنی آنکھوں سے سرکار کی غیب کی خبریں پوری ہوتے دیکھی ہیں۔ انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے علم غیب کے حوالہ سے پھر کبھی انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تمام شانوں کو صدق کے دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔